نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز محترم سامعین، مکرمین، معززین، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا درس حدیث کا پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس حدیث کا جو عنوان ہے وہ بدترین چور، یعنی کہ سب سے برا چور کون سا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے برے چور کس کو کہا ہے، مختصر تشریح اور مختصر ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے اور اس کے والد محترم نبی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق صلاته۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، یہ کیسے اپنے نماز سے چوری کرتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال لا يتم رکوعها ولا سجودها، یعنی وہ چوری اس طرح سے کرے گا کہ اس کے رکوع کو پورا نہ کرے گا اور نہ اس کے سجدے کو پورا کرے گا، یعنی اس کے رکوع میں کچھ کمی ہوگی یا سجدے میں کچھ کمی ہوگی، وہ کمی کرتا رہے گا، یہی بری چوری ہے۔ میرے عزیز محترم، اس کئی حدیثوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اور چوری کو کسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، چور کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے۔ پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری کہا گیا، جو نماز میں چوری کرے، جو سجدے رکوع میں کمی کرے، جو سب سے بڑا چور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ میرے عزیز محترم دوستو، بزرگوں، نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی۔ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے ارشاد یا وحی کے فرشتے کے آنے کا انتظار رہتا تھا۔ جب کسی چیز کا انتظار ہوتا تو اس طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے، اسی وجہ سے کبھی نماز میں نگاہ اوپر اڑتی تھی تو جب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی آیت نازل ہوئی تو پھر نگاہ نبی علیہ السلام نیچے رکھتے تھے، نیچے رہتی تھی۔
میرے عزیز محترم دوستو، ایک حدیث سے، آج کے درس سے یہی عنوان، یہی بات واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خشوع اور خضوع سکھائی، کہ کل کے درس میں نے خشوع اور خضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں سے خشوع اٹھایا جائے گا، خضوع اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں چوری کرنے سے اللہ تبارک و تعالی سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔